السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کا بھائی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ تو بات چل رہی تھی جنت کی، تو آج انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر جنت کے دروازوں سے متعلق انشاءاللہ بات کریں گے۔ تو سنیے حدیث مبارکہ، جنت کے دروازے سے 7 لاکھ افراد کا ایک ساتھ داخل ہونا۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے 70,000 یا 7 لاکھ جنت میں ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے، ایک دوسرے کو پکڑے ہوئے داخل ہوں گے۔ ان میں کے پہلے اس وقت داخل نہ ہوں گے جب تک کہ ان کے پیچھے داخل نہ ہوں، یعنی اکٹھے ایک ہی صف میں داخل ہوں گے۔ ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے۔ ایک مرتبہ پھر سنیے، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے 70,000 یا 7 لاکھ جنت میں ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے، ایک دوسرے کو پکڑے ہوئے ہوں گے، یعنی اکٹھے ایک ہی صف میں داخل ہوں گے۔ ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے۔ یہ بخاری شریف کی بھی حدیث ہے اور مسلم شریف کے اندر بھی یہ حدیث نقل کی گئی ہے۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو راضی کیا اور وقت کے نبی کی بات کو مانا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے دنیا بھی ان کی بنا دی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات ان کی آخرت بھی بنا دیں گے۔ یہ صرف کلمے کی بدولت نہیں ہے، بلکہ کلمہ پڑھ کر اس کے بعد ایمان کے بعد اعمال صالح ہے، یعنی جو بندہ ایمان لایا، ایمان کے بعد اچھے عمل کیے، 4 چیزیں ہیں، 4 چیزیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے سورۃ عصر میں ارشاد فرمایا، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ فرمایا کہ والعصر، قسم ہے زمانے کی، یعنی زمانے کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جو لوگ ایمان اور نیک عمل سے محروم ہو گئے وہ بڑے گھاٹے میں ہیں۔ اس لیے کہ ایسی بہت سی قوموں کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے دنیا ہی میں آسمانی عذاب چکھا دیا تھا، اور ہر زمانے میں اللہ کی نازل کی ہوئی کتابیں اور اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہر اپنی امت کو یہی خبردار کرتے رہے، یہی بتاتے رہے کہ اگر ایمان اور نیک عمل کی روش اختیار نہ کی تو آخرت میں انتہائی سخت عذاب بھگتنا پڑے گا۔ کوئی بھی نبی آتا تو اپنی قوم کے اوپر یہی محنت کرتا کہ بھائی اللہ تعالیٰ کی ذات کو ایک مان لو اور میری اطاعت کرو، میرے طریقے پر چلو۔ جس نے بھی یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا آج سے لے کر آج کا کوئی ضابطہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک اللہ تعالیٰ کی ذات کا ایک ہی اصول ہے کہ جو اللہ کی بات کو مانتا ہے اور وقت کے پیغمبر کی بات کو مانتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اس کی دنیا بھی بنا دیتے ہیں، اس کی آخرت بھی بنا دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہاں پر بھی یہی فرمایا کہ والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، انسان در حقیقت بڑے گھاٹے میں ہے، بڑے خسارے میں ہے۔ یہ آیت کا مفہوم پیش کر رہا ہوں۔ تو فرمایا الا الذین، مگر وہ لوگ جو آمنوا، ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور اچھے عمل کیے، وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت کی،
करते रहे। वतवासौ बिस्सब्र, और एक दूसरे को सब्र की नसीहत करते रहे। इससे मालूम हुआ कि खुद नेक बन जाना ही काफी नहीं है, बल्कि दूसरों को हक बात। और जब गुनाह आपके सामने हो रहा हो, तो जैसे हदीस शरीफ का मफहूम है कि सबसे पहले गुनाह को, ईमान के 3 दर्जे हैं। सबसे पहला दर्जा, आपके सामने गुनाह हो रहा है, आप उसको हाथ से, आप अपनी ताकत से उसको रोकें, हदीस का मफहूम है। फिर फरमाया अब अगर आपके पास ताकत नहीं है, फिर अपनी जबान के जरिए से उस गुनाह को रोकें। अगर आप इतना भी आप इस्तिताअत नहीं रखते, तो आप कम से कम दिल में बुरा समझें कि भाई ये गुनाह हो रहा है और गलत है। गुजारिश है कि अपने आप को एक ईमान की कैफियत में लाएं, अपने आप को जांचें और अपने आप को देखें कि भाई मैं ईमान के किस लेवल पर हूं, आज मेरा ईमान मुझे क्या कहता है। क्या मैं ईमान के उस लेवल पर हूं कि मेरे अंदर ईमान भी मौजूद है, अच्छे अमल भी मौजूद है, हक बात भी कह रहा हूं, और कोई अल्लाह ताला की तरफ से मुसीबत परेशानी आ रही है तो उसके ऊपर क्या मैं सब्र कर रहा हूं। तो अगर ये सारी अलामात जो अल्लाह ताला की ज़ात ने कुरान मुक़द्दस में बताई हैं, ये हमारे अंदर चारों सिफात मौजूद हैं, तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। अगर नहीं है तो इनमें से जो जो सिफत हमारे अंदर जिसकी कमजोरी है, उस सिफत को उजागर करें। जो कुछ कहा सुना, अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। जो हजरात नए आए हैं उनसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाएं, ताकि इंशाअल्लाह इसके ज़रिए से ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुस्तफ़ीद हो सकें। हमारे एक शेयर करने से अगले की ज़िंदगी बन जाए, तो इससे हम और आपका क्या जाता है, इंशाअल्लाह उसकी ज़िंदगी बन जाएगी और हमारी भी उसकी तफ़ैल बन जाएगी। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।